کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ کہ ابھی نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس کائنات میں آپ علیہ السلام آئے نہیں تھے، تب سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی اور چرچے اللہ تعالی نے اس کائنات اور کائنات والوں کی زبان پر عام فرما دیے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالی نے اس روئے زمین کے لیے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنانے سے بھی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرما لیا تھا اور اس کائنات کے سب سے افضل نبی ہونے کے لیے چن لیا تھا۔ اب چونکہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہر نبی میں درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہمارے پیارے نبی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام انبیاء پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں کہ آپ کا میلاد ہوگا، آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ہر نبی کی زبان سے اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کروایا۔ تو آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس کائنات کو بنایا گیا، اسے سجایا گیا، اسے سنوارا گیا، تمام انبیاء کو آپ سے پہلے بھیج کر محفل کو سجا کر سنوار کر، اور ہر نبی نے آپ کی آمد کا اعلان کروا کر پھر اللہ تعالی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی اس دنیا کے اندر کون تشریف لائے؟ آپ سے میرا سوال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، کائنات کے سب سے پہلے انسان اور کائنات کے سب سے پہلے نبی، ایسے انسان کے جن کی ولدیت کوئی نہیں، اللہ تعالی نے انہیں خود بنایا، ان کے اندر روح کو پھونکا۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان بابا آدم علیہ السلام آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، تفصیلی واقعہ ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، حدیث کی بہت معتبر کتاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ہمیں اپنے اور حضرت آدم کے درمیان جو تعلقات تھے ان کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرماتے ہوئے تفصیلی واقعہ عرض کیا۔ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے آدم اس درخت سے نہ کھانا، ان سے بھول ہو گئی، انہوں نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور آدم کی بیوی حوا کو اس دنیا کے اندر اتار دیا۔ یہ واقعہ پتہ آپ سب کو؟ اب جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے
قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، کچھ دعائیں سکھائیں کہ اے آدم ان سے میری بارگاہ میں استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو، میرے سامنے توبہ کرو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کئی سال، مہینے نہیں، کئی سال آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ اور کچھ دعائیں قرآن میں ہیں، کچھ فرمان مصطفیٰ میں ہے۔ قرآن نے جو دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ وہ دعا ہے جو سب سے پہلے آدم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خطا کو، اپنی بھول کو معاف کروانے کے لیے مانگی ہے۔ جب آدم علیہ السلام دعائیں مانگتے جاتے، جواب نہیں آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ توجہ رکھیے گا، بات ہم نے کیا شروع کی کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، آپ کے چرچے پہلے سے تھے، آپ کا ذکر پہلے سے تھا، آپ علیہ السلام کا تذکرہ اس کائنات کے اندر، آسمانوں کے اوپر، عرش معلیٰ کے اوپر پہلے سے موجود ہے۔ حضرت آدم جب دعائیں کرتے رہے، جواب نہ آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن آدم علیہ السلام نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بحق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے تیرے حق اور سچے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ آدم کی زبان سے اس بات کا جاری ہونا تھا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مستدرک کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آقا نے فرمایا وہ جواب جو کئی سالوں سے نہیں آ رہا تھا، فوراً جواب آیا، اے آدم میں اللہ رب العزت کی ذات تجھے معاف کرتا ہوں، تیری توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات تو بتا، یہ نام تیری زبان پر کہاں سے آیا؟ اس نام کو تو نے کہاں سنا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیوں؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خشکی تری کی ہر بات کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روئے زمین پر کوئی بھی پتا گرتا ہے اس پتے سے بھی باخبر ہے، کائنات کے اندر زمین کے اندھیروں کے اندر کوئی دانہ پھوٹتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ذرے ذرے کی خبر ہے، لیکن رب کبریا مجھے اور آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور علیہ السلام کی عظمت، عزت، مرتبہ، شرافت اور آپ کے درجے کو سمجھانے کے لیے آدم سے سوال کرتے ہیں، اے آدم مجھے یہ تو بتا، تو نے محمد کا واسطہ دیا، میں نے محمد کے وسیلے سے جو تو نے دعا مانگی اسے قبول کر لیا، لیکن مجھے بتا یہ نام تیری زبان پر کہاں آیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آدم نے عرض کی، اے باری تعالی لما خلقت بیدی، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے اپنے سامنے مجھے کھڑا کیا، وفخت فیہ من روحی، اور آپ نے میرے اندر روح کو پھونکا، جب میرے اندر جان آ گئی، جب میرے اندر جان آ گئی، فعرفت رأسی، میں نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا، فرفع رأسی فرأیت القوائم عرشک، میں نے تیرے عرش کے پائے کے اوپر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب آدم کی بیوی حوا بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، صرف آدم میں روح پھونکی گئی۔ آدم کو وعلم آدم الاسماء، اللہ قرآن میں کہتے ہیں آدم کو ہم نے کلمات،
آدم کو ہم نے بولنا پڑھنا سکھا دیا تھا، اس رب نے سکھایا۔ آدم کی نگاہ اٹھی، عرش معلیٰ پہ دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا یہ وسیلہ سنا، ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم سے فرمایا، اے آدم، آپ نے مجھے جس ہستی کا وسیلہ دیا ہے تو سن لے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کا اعزاز یہ ہے کہ اگر لولا خلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا، میں اس کائنات کو وجود عطا نہ کرتا۔ تو ہمارے پیارے نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کائنات کے بننے کی وجہ ہے۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، یہ کائنات کے بننے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی، ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بننے کی کیا ہے؟ وجہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی ولادت کا، میلاد کا یہ مبارک مہینہ ربیع الاول ہے، انہیں یہ اعزاز دیا، یہ مرتبہ دیا، یہ شان اور عظمتیں عطا کی کہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن آپ کے چرچے، آپ کا تعارف، آپ کی باتیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا اور آنے کے بعد اس دنیا کے اندر جو نبوت کے حوالے سے مقصودی کام آپ نے کرنا تھا، اس کے تذکرے پہلے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات کو سجایا جا رہا تھا، سنوارا جا رہا تھا۔ جس طرح ہماری اس دنیا کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، پہلے اس کو شروع کیا جاتا ہے، پھر بعد میں مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کو بنانے کے بعد، سنوارنے کے بعد، سجانے کے بعد، اس میں 1,23,999 انبیاء اور پیغمبر بھیجنے کے بعد جب محفل تیار ہو گئی، جب محفل سنور اور سج گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی وجہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم سے ذرا آگے چلیے، اور مشہور نبی ہیں جن کا نام حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام آتا ہے۔ آپ نے نام بھی سنا ہوگا، ان کا واقعہ بھی سنا ہوگا، ان کی عمر بھی سنی ہوگی۔ ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے اللہ تجھے عمر نو عطا فرمائے، یہ اس لیے کہ آپ کی عمر 950 سال ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 سال انہوں نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کو نازل کیا، 2 رکوع کی صورت ہے، 29ویں سپارے میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، 1 سال نہیں،
2 سال نہیں 950 سال، اور 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود آپ کی قوم کے چند افراد کے سوا لوگ ایمان نہ لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پانی بنا دیا، یہاں زمین کے اندر سے پانی نکلنے لگا، تنور کے اندر سے پانی آنے لگا، اوپر سے پانی، زمین سے پانی، حتیٰ کہ ساری قوم غرق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ فرمایا۔ جب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ایک مائی آ گئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے نوح میرے لیے دعا کیجئے، میری اولاد پیدا ہونے کے بعد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ ہے، کچھ لوگوں کی اولاد پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نوح سے بھی انہوں نے یہی عرض کی، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے خلاصی عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کس عمر کے بچے تمہارے فوت ہوتے ہیں؟ اس نے کہا زیادہ نہیں، کوئی 250 سال میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال میں فوت ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب ان کی عمریں 1000 سال ہوتی تھی تو بچہ 250 سال کا ہی ہوگا، 300 سال کا ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد فرمایا، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، کائنات بنی نہیں تھی، جب بن گئی سب سے پہلے ہمارے نبی کا چرچے، ہمارے نبی کا تذکرے، آدم آئے نبی کا تذکرہ، نوح آئے ہمارے نبی کا تذکرہ، نوح آئے اس امت محمدیہ کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مائی تو اس بات کا رونا رو رہی ہے، ایک امت ایسی آنے والی ہے، ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جس کی کل عمر 60 سال سے 90 سال کے درمیان اوسط عمر ہوگی۔ وہ مائی بڑی حیران، بڑی پریشان، کہنے لگی کیا ایسے لوگ جب آئیں گے وہ گھر بھی بنائیں گے؟ انہیں تو گھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ وہی بنائیں گے۔ آج ہم یہ بھول جاتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بڑے بڑے محلات، ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر بڑے بڑے قلعے ہم کھڑے کرتے ہیں، اور رہنا کم ہی نصیب ہوتا ہے، اور اس کثرت مال کو چھوڑ کر ہم قبروں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اپنی آخرت کو بھی یاد کیا کیجئے۔ جو آپ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، اس میں ایک کمرہ مسجد کے نام سے اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیجئے کہ وہاں پر آپ کے بچے، آپ کے گھر والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تاکہ اس کمرے کی برکت سے سارے گھر پر اللہ کی برکات اترے۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے، تو وہ مائی کہنے لگی اگر مجھے یہ عمر دے دی جائے 90 سال، تو میں تو ساری عمر ایک سجدے کے اندر گزار لوں اور سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، کیونکہ 1000 سال تو ان کی عمر تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری عمر آخرت کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ہمارا ہمارے ایک سال قیامت کا جو ایک دن ہوگا اس کے کچھ سیکنڈ بنتے ہیں۔ 1000 سال کا ہمارا 1000 سال دنیا کا، قیامت کا ایک دن، تو اندازہ کر لیں کہ ہماری 60 70 80 90 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی بنتی ہے؟ 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں بنتی۔ تو اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں۔ اس واقعے کے اندر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت نوح نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھی یہ بتایا تھا کہ میں آخر میں ایک ایسے نبی بھیجنے والا ہوں کہ جن کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہوگی، اور جو اس کائنات کی وجہ تخلیق ہے کہ میں نے انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو وجود عطا نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک میلاد کا مہینہ ہے۔ اس میلاد کے مہینے کو روایتی انداز سے، روٹین وائز
کہ بس جب 12 ربیع الاول آئے اچھے کپڑے پہن کے جھنڈے لے کے ہم ایک چکر لگا کے نعرے لگا کے اس کے بعد بیٹھ جائیں، یہ اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، یہ اپنے نبی کے ساتھ بغاوت ہے۔ اس لیے کہ نبی کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہماری کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے، ربیع الاول کے مہینے میں ہماری کوئی سنت اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، اور کوئی سنت اللہ کے نبی کی ہم سے نہ چھوٹے۔ ربیع الاول میں اللہ کے نبی کے ساتھ اگر عشق اور وفاداری کرنی ہے تو میرے بھائیوں ہم کم از کم یہ مہینہ تو وہ اخلاق اپنائے جو ہمارے نبی اس دنیا میں لے کر آئے تھے۔ ہم تو اس دن اس خوشی کے اندر فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیسی خوشی ہے؟ خوشی وہ ہے کہ جو ہمارے جسم پہ نافذ ہو، ہمارے روئے سے نظر آئے، ہمارے تن بدن سے اللہ کے نبی کی محبت غلامی کی صورت میں پھوٹے، اسے اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری کہا جائے گا۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ باقی خوشی میں نے عرض کیا کہ کائنات کے اندر اس گھڑی کی جو خوشی ہے نہ اس سے زیادہ کبھی ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، نہ اس سے بڑا احسان کبھی کوئی ہوا، نہ اس سے بڑا احسان کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تم پر میرا یہ احسان ہے کہ میں نے تم میں اپنے پیارے نبی کو مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، جس نبی کے تذکرے ہر زبان پر ہیں، جس نبی کے تذکرے ہر نبی کی کتابوں میں، ہر نبی کے صحیفوں میں، ہر نبی کے آمد، ہر نبی کے آنے میں جن کے چرچے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اگر ہم ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کے لائے ہوئے دین، ان کے لائے ہوئے طریقے زندگی کو اپنے جسموں پر نافذ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا وہ جسم کتنا پیارا ہوگا۔ تو اس لیے ربیع الاول میں جو بھی عاشق مصطفیٰ ہے، سب ہے الحمدللہ، لیکن اس کا پروف کریں، اسے ثابت کریں کہ جو سنت اللہ کے نبی کی ہمارے ظاہری جسم سے چھوٹ رہی ہے اسے اپنانا شروع کر دیں، اور جو اللہ کے نبی کی باطنی سنتیں ہیں، جو ہمارے اخلاق ہیں، ان کو ہم اپنانے والے بنے۔ صحیح معنوں کے اندر میلاد مصطفیٰ کا حق ادا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ربیع الاول کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔